الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تعالى في مقام آخر فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ حجرات کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ اپنے معاملات اور مقدمات میں، اپنے مخاصمات میں آپ کو ثالث اور حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کر لیں، دل سے راضی ہو جائیں اس پر، پھر یہ سچے مومن ہوں گے۔ اگر آپ کے فیصلے پر کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر راضی نہیں ہوتے، تو یہ مومن نہیں۔ اسی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ تم اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے ہو، مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو جب تک کہ تمہاری تمام خواہشات، ساری کی ساری مرضیاں میرے دین کے تابع ہوں۔
تو سچا اور کامل مومن ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت یہ لازمی شرط ہے. اس کے بغیر آدمی صحیح مومن نہیں بن سکتا اور مومن کے لانے کا حقدار نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے جو سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنے کا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو. ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا علماء مفسرین نے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنا لینا یا کسی اور کے قانون کو تسلیم کرنا، اللہ رسول کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حد سے تجاوز نہ کرو. آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے، بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک، حکمرانوں سے لے کر کے نچلی عوام تک، سبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہماری شریعت کا قانون ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پتہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کے خلاف چلتے ہیں. کچھ جان بوجھ کے اس کے خلاف چلتے ہیں، کچھ جہالت یا سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اس کے خلاف چلتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ رسول کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف چلو گے، اس سے تجاوز کرو گے تو پھر تم مومن نہیں. ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو تو شریعت کے قوانین سارے موجود ہیں، کسی کو قانون بنانے کی ضرورت بھی نہیں اور اجازت بھی، کسی کو قانون بنانے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ شریعت مکمل ہے، دین مکمل ہے. اجازت بھی نہیں، اس لیے کہ شریعت کے قوانین آسمانوں سے بن کر آتے ہیں، زمین پر نہیں بنتے. زمین والوں کے ذمہ ہے کہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کو نافذ کیا جائے. ہم اللہ کے قوانین کو پر خود عمل کرنے کے مکلف ہیں اور اس کو نافذ اپنے دائرۂ اختیار میں، جس کا جتنے اختیار ہے وہ اپنے دائرۂ اختیار میں ان قوانین کو نافذ کرے. حکمران چونکہ پورے ملک کا حکمران ہوتا ہے، اس کو پورے ملک پر اختیارات حاصل ہے، تو شریعت کے قوانین کو نافذ کرنا یہ حکمران کا کام ہوتا ہے. قانون بنانا یہ حکمرانوں کا، یا کسی جج کا، کسی جسٹس کا، کسی عدلیہ کا، کسی مقننہ کا یہ اختیار یا کام نہیں ہے کہ وہ قانون بناتا ہے. یہی حال ہم لوگوں کا عوام الناس کا بھی. تو ابھی جو حادثہ پیش آیا، ساری میڈیا نے اس پہ شور شرابہ کیا، تو حکمرانوں کی طرف سے کیا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو یہ سزا دے دیں گے، جو ایسے گناہ کرے گا ہم اس کو نامرد بنا دیں گے. بھائی شریعت میں قانون موجود ہے ایسے مجرموں کا. تم یوں کہتے کہ ہم یہ جو شریعت کی ہماری سزا ہے اسلام کے اندر، ہم یہ سزا اس کو دیں گے، اس سزا کا نام بھی نہیں لیا اور اپنی طرف سے قانون بنا لیا، ہم اس کو یہ سزا دیں گے. اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، شریعت سے تجاوز کرنا. تو چاہے وہ مسئلہ اور وہ معاملہ عقیدے کا ہو، وہ عبادت سے تعلق رکھتا ہو، وہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہو، زندگی کے جس شعبے سے بھی وہ مسئلہ متعلق ہے، اس میں شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا ہی مسلمانی ہے. اپنی طرف سے کسی بھی شعبے کے متعلق ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکالیں گے یا قانون بنائیں
فرماتے ہیں نا اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ رسول کے قوانین کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہ کرو، شریعت کے مقابلے میں اپنے قانون نہ بناؤ، اپنے طریقے نہ نکالو۔ اسی بات کو دوسرے مقام پر ان لفظوں میں بیان کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رسول جو تمہیں احکامات دیں ان کو لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ، باز آؤ۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم تمہیں دیے ہیں، جو شریعت تمہیں دی ہے، اس کو اپنانا، اس کو فالو کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ دین کافی وافی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکا گیا رک جاؤ۔ بس سود حرام ہے تو حرام ہے، ہم اب سود کو حلال کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہیں، راستے چور راستے تلاش کرتے رہیں، اس کے نام بدل کر کے چالاکیوں سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہو حرام؟ یہی مسلمانی ہے، حرام ہے بھائی، حرام ہے، سود بات ختم۔ مسلمانی یہ بریک لگا لو، پتہ چل گیا شراب حرام ہے، بس رک کے حرام ہے۔ اب اس میں اپنی عقل چلانا، اپنی چالاکیاں یا کوئی ہیلے والے کر کے کوئی جائز ہونے کا راستہ تلاش کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا شیوا نہیں۔ ایک چیز کو شریعت نے ہونا، اللہ کے نبی نے فرما دیا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، مشتبہات۔ حلال بھی بالکل واضح ہے، شریعت نے واضح کر کے رکھ دیا یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ حرام بھی کلیئر کر کے واضح کر کے شریعت نے بتا دیا یہ حرام ہے۔ جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو اپناؤ، جس کو حرام کہا اس سے رک جاؤ، یہ مسلمانی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ جس کو نجائز کہہ دیا تو نجائز ہے، رشوتیں تو حرام ہے، ہم کس راستے سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں، غلط بات ہے۔ اس کا تعلق چاہے عقیدے سے ہو، کیا مطلب؟ عقیدت اسلام کی بنیاد ہے، اسلام نے عقائد بتا دیے ہیں، اب ہم کوئی نیا عقیدہ اگر گھڑ لیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شریعت سے تجاوز، شریعت میں اضافہ۔ عقیدہ کوئی جدید مسئلہ تو نہیں ہے نا، عقیدے کا تعلق ہو کسی جدید مسئلے سے نہیں ہے، عقیدہ تو سب سے پہلے بتایا گیا ہے، اور ان کے سارے عقائد بتا دیے کہ ان پر تم ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ لہذا ہم اس میں کوئی ٹاکی لگانے کی یا اضافے کرنے کی یا ہیرا پھیریاں کرنے کی کوئی ضرورت ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، بندگی، عبادت، صفات، اختیارات ہر اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اختیارات کے اعتبار سے بھی، اختیارات کے اعتبار سے تو ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد کبیر احد، کسی اعتبار سے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا سکتے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے رسولوں کو ماننا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی ماننا، خاتم الانبیاء بھی ماننا، امام الانبیاء بھی ماننا اور خاتم آپ کی ختم نبوت کا قائل ہونا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تا قیامت کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا کہ آنا بھی، پیدا نہیں ہونا،
کسی نبی نے پیدا نبی پاک آخری نبی تھے جو پیدا ہوئے، آپ کے بعد تا قیامت کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ جو نبی پاک کے بعد پیدا ہونے والا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا لعنتی ہے، وہ مردود ہے، اور اس کو ماننے والے بھی لیکن نبیوں کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ کیا ماننا؟ اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، اپنا سکیل، اپنا گریڈ ہے۔ خدا کو خدا مانو، نبی کو نبی مانو، صحابی کو صحابی مانو، ولی کو ولی مانو، عام بندوں کو عام بندے کی طرح۔ ہر ایک کے درجے ہیں، جس کا جو درجہ ہے، جو سکیل ہے، جو گریڈ ہے، اس سے اس کو بڑھاؤ بھی نہ، اس سے اس کو گھٹاؤ بھی۔ دنیا کے اگر منصب جب ہوتے ہیں تو اس میں کمی زیادتی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی اپنے منصب کے گھٹانے بڑھانے کو دائر بندہ، تو انسان کی جو فطری ہے نا وہ بڑھنے کو پسند کرتا ہے، گھٹنے کو پسند ہے۔ لیکن شریعت نے جو ضابطہ رکھ دی ہے کہ یہ خدا ہے، خدا کو خدا کے درجے میں رکھنا ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق میں سے یہ انبیاء ہے، انبیاء کا یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے۔ نبیوں کو خدا نہیں بنا سکتے، نبیوں کو خدا کا درجہ نہیں دے سکتے۔ جو طاقتیں، جو قوتیں، جو اختیارات اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے بندوں کے پاس، وہ مرتبے، وہ اختیارات مخلوق کے پاس، اس کے بندوں کے پاس نہیں ہیں۔ ان کی شان چاہے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، خدا والی اختیارات اور خدا والی طاقتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ تو مطلب تیسرا، اس کے قانون کے مقابلے میں خود قانون، نبی کے طریقے کے مقابلے میں اپنے طریقے نہ نکالو، جس کو دوسرے لفظوں میں بدعت کہتے ہیں، جس پر گزشتہ جمعہ میں بات کی۔ سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے، سنت کے مقابلے میں، یعنی تم شریعت کے اندر بندگی عبادت کے اور طریقے اپنی طرف سے نکال لو جن کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں نہیں ہے، یعنی انہوں نے نہیں کیا اور مجھے وہ کام اچھا لگ گیا، میں نے شروع کر دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کا نام ہی تو لینا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کا نام ہی تو نہیں بھائی، اللہ کا نام لینے کے لیے اللہ نے حد بندیاں کی ہیں، اپنی بندگی کے بھی قانون و ضابطے بتائے ہیں۔ ان ضابطوں اور قوانین اور حدود سے ہٹ کر کے جب ہم بندگی کریں گے تو وہ بندگی نہیں ہوگی۔ ہاں بس اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ کا نام ہی تو لینا ہے، اس میں کون سی حرج کی؟ یہ وہ جملے ہیں جو ہماری راستے کو غلط کرتے ہیں۔ دنیا کے ادارے کا قانون ہو تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایسے ہی ہے کہ یونیفارم کی بات ہی ہم لے لیتے ہیں۔ کسی بھی اسکول کے جو یونیفارم ہے، آپ اس سے قیمتی قسم کے کپڑے، اچھے قسم کے کپڑے پہنا کے بچے کو بھیج دے گا، کپڑے ہی تو پہنے بھائی، کیا حرج ہے اس میں؟ تو اسکول والے آپ کی بات مان لیں گے بھائی، ہم نے اس سے اچھے کپڑے، قیمتی کپڑے، اچھے ڈیزائن میں سلا کر کس کو دیے ہیں، اس میں ہماری کی کون سی بات ہے؟ بوٹ پہن کے آؤ تو بچہ چپل پہن کے چلا جائے تو اسکول گئے اس کو ڈنڈے لگتے ہیں۔ بھائی جوتی پہنی ہے میرے پیر میں، یا بوٹ پہنے میرے پیر میں، چپل ہے تو میرے پیر میں، اس میں حرج کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟
پر بوٹ کا قانون اسکول نے رکھا ہے تو تم بوٹ ہی پہن کر جاؤ گے، وہ چپل نہیں پہننے دیتے، سینڈل نہیں پہننے دیتے بچے کو. حالانکہ انسان کے قانون کی پابندی تو ضروری نہیں اور اس کی خلاف ورزی کو گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے ڈسپلن کے خلاف ہے، ان کے نظام کے خلاف ہے، ان کا نظام خراب ہوتا ہے. ایک سفید کپڑوں میں آ گئے، کالے کپڑے میں آ گئے، نیلے کپڑے میں آ گئے، ہرے کپڑے میں آ گئے، کوئی ٹوپی میں آ گیا، کوئی بغیر ٹوپی کے آ گیا، کوئی چپل میں آ گیا، کوئی بوٹ میں آ گیا، تو ایک ڈسپلن نہیں رہ رہا. بس اتنی بات کہ انہوں نے قانون اتنا سخت بنایا ہوا ہے کہ وہاں تمہاری دوستی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتا. کوئی بات نہیں ہے، ہمارے دوست کا افسر صاحب کا فلانے صاحب کا بیٹا یہ جس طرح مرضی آ جائے اس کو نہیں پوچھتے، چاہے وہ تمہیں پیار سے کہیں لیکن تمہیں اپنے ضابطے پر عمل کروائیں گے، اس کی خلاف ورزی کو وہ برداشت نہیں کریں. تو شریعت کے پابندی کا نام ہے میرے دوستوں، بس شریعت کے پابندی کا نام. اسی کو بعض بزرگوں نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا، بھائی دین میں سختی نہیں پابندی ہے، دین میں سختی نہیں، بڑا زبردست جملہ ہے، دین میں سختی نہیں پابندی ہے. ہمیں پابندی سختی لگتی ہے، بس مزاج بگڑے ہوئے نا، پابندی کا مزاج نہیں ہے تو پابندی سختی لگتی ہے، پابندی سختی لگتی ہے. شریعت میں پابندی ہے سختی، یعنی شریعت کے قوانین کوئی مشکل نہیں ہے، صرف پابندی کا مزاج نہیں ہے، اتنی سی بات. تو پابندی کا اور ماننے کا مزاج بنا لیں، ماننے کا، کہیں بھی ہمارا ماننے کا مزاج نہیں سوائے اس کے کہ ڈنڈے سے کوئی منوائے، ڈنڈے کے آگے مانتے ہیں، باقی طبیعت ماننے والی ہم میں، مزاج ماننے والا نہیں. خوف سے، افسروں کے خوف سے، کسی ڈنڈے والے کے ڈر سے ہم اس کا قانون مانتے ہیں. تو جو بات خوف سے مانی جائے وہ بندگی نہیں کہلاتی. بندگی میں محبت کا جذبہ لازمی ہے. کوئی بھی عمل عبادت کب بنتا ہے شریعت کے اندر؟ جو محبت کے ساتھ کیا جائے، احترام کے ساتھ، میرا خوف نہ ہو. سمجھے نا؟ شریعت کے کسی بھی حکم کو فالو کرو، عمل کرو تو کیا؟ اللہ رسول کی عظمت اور اللہ رسول کے ساتھ محبت کے جذبے کے ساتھ. بندگی نام ہی محبت کے ساتھ اطاعت ہے، محبت کے ساتھ. محبت سے خالی اطاعت بندگی نہیں بنتی، محبت سے خالی اطاعت. تو ہمارے مزاجوں میں ماننے والا جذبہ نہیں، مجھے کون روکنے والا، یہ ہے کہ ہر جگہ کرنا، قانون توڑنا ہمارا مزاج ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنا آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. ادھر گاڑی کھڑی نہیں کر رہی، میں کھڑی کرتا ہوں، کون ہے مجھے روکنے والا؟ کون ہوتے روکنے والا؟ یہی بات کری ہوتی ہے. میں بیچ راستے پہ کھڑا ہو گیا، کوئی کہے کہ تو کون ہوتے روکنے والا؟ تو یہ تو بد اخلاقی ہے. لیکن بعد میں نا ہمارے مزاجوں میں ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے، نہ انسانوں کی مانتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں، صرف ڈر سے مانتے ہیں. تو شریعت تو اطاعت کا نام ہے، ماننے کا. اسلام ماننے کا نام ہے. مسلمان کا معنی یہ ماننا، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اپنے آپ کو، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کسی معاملے میں بھی؟ بھائی ہر زندگی کے شعبے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو. اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ یہ سارے کام جو بھی میری زندگی سے متعلق کام ہیں میں نے تیری مرضی کے مطابق کرنے، اپنی مرضی سے. اللہ کی مرضی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ شریعت سے. اپنی مرضی نہ چلانا، اللہ رسول کی مرضی پہ چلنا، اللہ رسول کی رضا کو تلاش کرنا کہ بھائی یہ جو میں کپڑے ہی بنانے سلانے لگا ہوں تو میں مولانا صاحب سے پوچھ لوں، مجھے بتاؤ اسلامی طریقے سے لباس سلانے کا کیا طریقہ ہے؟ میں کاروبار کر رہا ہوں تو کسی عالم مجھ سے پوچھ لیں بھائی یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا کاروبار تو جائز ہے لیکن اس کا یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مرضی نہیں چلانی. جب مرضی کر لی تو پھر شریعت نہ رہی، پھر اسلام نہ رہا، پھر دین نہ رہا، پھر تو مرضی نہ رہی.
دین کو سیکھیں، ماننے کا جذبہ بنا لیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کا جذبہ بنا لیں کہ مجھ سے میرے اللہ رسول راضی ہو جائیں، میری دنیا آخرت کا۔ جس طرح کسی بھی بڑے قوم راضی اور خوش رکھنے کا سوچتے ہیں نا اپنے سے بڑے افسر کو، کسی طاقتور کو جس کا ہمارے اوپر ہاتھ ہے، ہم اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا والے تو ناجائز طریقوں سے بھی راضی ہو جاتے ہیں نا، اللہ جائز طریقوں سے راضی ہوتے ہیں، ناجائز طریقوں سے راضی۔ افسر ہمارا تو ناجائز طریقوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو انسان ہے۔ اللہ ناجائز رستوں سے راضی، وہ جائز رستوں سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی رضا کے طریقے خود بتائے ہیں، اللہ نے اپنی رضا کے طریقے خود بتائے ہیں، وہ طریقے ہمیں شریعت سے ہی پوچھنے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ رسول کے قوانین سے تجاوز نہ کرو، اللہ رسول کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف نہ چلو، اللہ رسول کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون نہ بناؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ طریقہ زندگی کے مقابلے میں کوئی اور طریقہ زندگی اس کو رواج اس کو نہ اپناؤ۔ تو ہم مسلمانوں معاشرتی زندگی میں اور معاملات اور اخلاق ان تینوں شعبے میں ہم شریعت سے بہت دور نکل گئے۔ ہماری معاشرتی زندگی تو نبی والی ہے ہی نہیں، اپنی معاشرت کو اسلامی بنائیں تو پھر ہم اللہ رسول کے حکموں کو ماننے والے ہوں گے، اور اپنی مرضی سے چلیں گے یا کافروں کی زندگیوں کو اپنائیں گے، کافروں کی زندگیوں کو اپنائیں، ان کے فیشن کو اپناتے ہیں نا، ان کے کلچر کو اپناتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سارے شعبوں میں عقیدہ ہو تو وہ عقیدہ ہو جو قرآن اور سنت والا ہے، عقیدہ ہو تو وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت اور نبی نے ہمیں بتا دی ہے، اپنی مرضی کا کوئی عقیدہ اختیار کریں گے، بنائیں گے، گڑھ لیں گے تو وہ گمراہی ہوگی، وہ عقیدہ نہیں ہوگا، اور عقیدہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی، عقائد کی بھی، عبادت کی بھی، معاشرت کی بھی، معاملات کی بھی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ رسول سے ملے وہ لے لو۔ کیا معنی ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے ملے وہ لے لو، اس کو اپناؤ، اس کو فالو کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، جس سے روکا ہے، جس کو ناجائز کہا ہے، جس کو غلط، جس کو ناپسند کیا گیا ہے، اگرچہ وہ حرام نہیں لیکن ناپسند کیا گیا ہے، وہ نبی کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، تو اس کو نہ کرو، اس سے رک جاؤ۔ یہ مسلمانی ہے، یہ اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے، یہ اطاعت ہے کہ بھائی یہ بات میرے نبی کو پسند ہے، میری پسند ہے لیکن میرے نبی کی مثال دے دوں۔ بھائی معاشرے میں جو چیز رواج میں آتی ہے وہ ہمیں پسند آئی، وہ ہمیں اچھی، لیکن اگر وہ خلاف سنت ہے، میرے نبی کی پسند نہیں، معاشرے کی پسند ہے، تو پھر مسلمانی کا تقاضا، محمدی ہونے کا تقاضا، غلامی کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی اس طرح کی بالوں کی کٹنگ میرے نبی کو پسند نہیں، اس طرح کا لباس میرے نبی کو پسند۔ یہ جذبہ آ جائے تو مسلمان ہے کہ میں وہ کام کروں گا کہ میرے نبی مجھ سے راضی ہو، خوش ہو جائے، میرے نبی ناراض نہ ہو، کل میدان محشر میں میں حاضری ہو تو شرمندگی سے میری آنکھیں نہ جھکیں، میرا سر نہ جھک جائے، تبھی ہوگا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو بنایا بھی ہوگا اور رواج بھی یہ ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ بڑی گہری اور بڑی تفصیلی آیت ہے، اب 20 منٹ میں تو زیادہ کچھ اس کی تفصیلات نہیں ہو سکتی ہیں، ایک دو مسئلے بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، اسی لیے تو کہتا ہوں شروع سے آؤ نا تو پھر فائدہ۔
پھر مجھے ایک تو بات دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی. بھائی آپ الگ کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے. جمعہ کا دن تو سارے ہی رب کو دینا چاہیے. کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی حرج کی بات ہے؟ مسجد میں آ کر کے صرف خاموش بیٹھنے والے آدمی کی عبادت نہیں کی جائے گی. کوئی ذکر نہ کرو، کوئی تلاوت نہ کرو، کوئی نفل نہ پڑھو، باوضو کر کے بیٹھ جاؤ، عبادت ہی عبادت لکھی جائے گی تمہاری. کوئی نقصان تو نہیں، فائدہ ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہیں. مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے، منافق مسجد میں تنگ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک کسبٹی ایک پیمانہ بتا دی. مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے، جتنی دیر لگ جائے خوش ہوتا ہے. جس طرح مچھلی پانی میں. منافق مسجد میں تنگ ہوتے، کب نکلیں، کب فارغ ہو، کب بھاگ جائیں. تنگ بندہ باہر بھاگتے جلدی سے نا، کام کوئی نہیں، چلو گلی میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا لیکن یہاں سے بھاگے گا. اللہ کے گھر میں عبادت میں لکھا جا رہا ہے. آج ہم کو غسل سے متعلق ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. ایک تو وضو غسل کے فرض یاد رکھیں. میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، بس ضرورت سب کو آتے ہیں. جن کو آتے ہیں ان کا وہ یہ نہ سمجھے ہمیں تو آتے ہیں. بھائی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، ایسے بزرگ ہوں گے جن کو نہیں پتا. تو سبق تو سب کے لیے ہے نا، دین سیکھنا ہے. وضو کے 4 فرض ہیں. آگے چل کر کے پھر کسی بیان بتاؤں گا تو فرض سنو. یہ سیکھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، بہت فائدے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گے. وضو کے 4 فرض ہیں. منہ دھونا، بازو کونی تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پیر دھونا. 4 فرض یاد ہو گئے. غسل کے 3 فرض ہیں. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر. لیکن یہ یاد رکھو، یہ جو 3 فرض ہے نا، یہ جو واجب غسل ہوتا ہے اس کے لیے. ویسے نہانے کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. ویسے نہانے کے لیے کوئی فرض. اور غسل اور نہانا ایک ہی چیز ہے. بعض دیہاتی لوگ نہانا اور غسل میں بھی فرق سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نہانا تو ویسے ہے جو نہاتے رہتے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، غسل وہ ہے جو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. نہیں، غسل اور نہانا ایک ہی چیز ہے. غسل ذرا اردو عربی لفظ ہے، نہانا دیسی الفاظ. بات اتنی ہے. تو جو فرض ہیں وہ صرف واجب غسل کے ہیں، ویسے نہانے میں کوئی فرض نہیں ہے. اتنی بات ہے نا. آگے نہانے کے بعد وضو نہیں ہے. نہانے کے بعد وضو بلکہ منع ہے. اگر تم نے غسل کرنے کا سنت طریقہ تو یہ ہے نا کہ وضو بنا کے نہاؤ، وضو بنا کر کے پھر نہاؤ. لیکن اگر تم نے وضو نہیں بھی بنایا، ویسے ہی نہا گئے، تب بھی تمہارا نہانے میں وضو خود بخود ہو گیا. نہانے میں وضو ہو گیا. اور نہانے کے بعد وضو کرنا منع ہے جب تک کہ تم نے کوئی عبادت اس سے نہیں کیا. کوئی عبادت کر لی ہے، کوئی نماز پڑھ لی ہے تو وضو پر وضو کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے. تمہارا وضو ہے، پھر بھی ثواب کے لیے دوبارہ وضو بناتے ہو تو بہت ثواب ملے گا. لیکن جب تک ایک وضو سے تم نے کوئی عبادت نہیں کی، یا نہانے کے بعد تم نے کوئی عبادت نہیں کی ہے تو وضو منع ہے. بہت سے لوگ نہا کر آتے ہیں پھر وضو بناتے ہیں. نہا گئے تو وضو ہو گیا، دوبارہ پھر وضو کرنا صرف یہ نہیں کہ جائز نہیں بلکہ منع ہے. کہ نہا گئے تو وضو ہو گیا، اب وضو نہ بناؤ. اور اگر تم نے نہانے میں تم سے کلی بھول گئی تھی تو بعد میں کلی کر لو، چاہے تمہیں 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہ یاد آ جائے، 2 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہ یاد. تم نے کلی کر لی، تمہارا غسل مکمل ہو گیا. نہا کے پانی ڈالنا بھول گئے تھے نا، تو بعد میں یاد آئے، نہانے کے بعد یاد آئے، بہت دیر کے بعد یاد آئے، نہا میں پانی ڈالو تمہارا غسل مکمل ہو گیا. دوبارہ سے نہانے کی ضرورت نہیں. اس طرح ٹائم پر آ کے آپ کو بہت سارے مسئلے آ جائیں گے، ضرور نماز کے، طہارت کے، بہت سارے مسائل، زندگی کے مسائل ہیں، آہستہ آہستہ بیان ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو نا تو بندہ پرچی میں لکھ کے پوچھ بھی سکتے ہیں. ہمارے سوال کے جواب سے سب کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن وقت پر آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی پابندی کی توفیق دے. صرف امام کو نہیں، مقتدیوں کو بھی وقت پر آنے کی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک.